لیٹ جوائننگ دے سکا اور جلدی جانے کی اجازت بھی اس لیے چاہوں گا چند گزارشات کے بعد کہ ابھی تقریباً مجھے رات کے اندر 16 مزید جلسے جو ہیں وہ بھگتانے ہیں۔ میں صرف 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری جماعت نے سنی اتحاد کونسل نے جس وقت عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو اس وقت ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالہ سے مشکل ایام سٹارٹ ہو چکے تھے، اور ان دا لاسٹ ویری فیو منتھس ہم عمران خان صاحب کے ساتھ آئے، لیکن کمٹمنٹ کے ساتھ آئے، میری تمام جماعت کے ساتھ ہی آئے، اور میرے خاندان کے تقریباً 11 لوگ اور میری جماعت کے 181 لوگ جو ہیں وہ مختلف مقدمات میں نہ صرف مطلوب ہیں بلکہ وہ جیلوں کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے بہنوں بھائیوں اور ساتھیوں کی دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں، اور آج کے دن تک انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں اپنی پوری کمپین میں صرف ایک ہی بات کہتا آ رہا ہوں کہ مرد کی زبان ہوتی ہے۔ میرا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے، ہم نے خان صاحب کو جب زبان دے دی تو اب یہ زبان کٹ سکتی ہے، لیکن یہ زبان اب کسی اور کا نام نہیں لے سکتی، اور یہ گردن جو ہے یہ جھک نہیں سکتی، یہ عمران خان کے ساتھ ہی رہے گی ہمیشہ۔ یہ ووٹ عمران خان صاحب کی امانت ہے۔ 8 تاریخ کو جب عوام پاکستان کروڑوں کی تعداد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران کو کامیاب کروائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم سیاستدانوں کی زندگی کی یہ سب سے بڑی اخلاقی ذمہ داری ہے، ایٹ لیسٹ ان مائی پولیٹیکل کیریئر، کہ ایک آدمی کے اعتماد کی بنیاد کے اوپر، جبکہ ہماری حیثیت ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی ہے، ہم اتنی بڑی ایک اخلاقی ذمہ داری کے تحت اب اس کے ساتھ جائیں گے کہ اس آدمی سے چاہنے والے، محبت کرنے والے ووٹروں نے ہمیں ووٹ دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام حمایت یافتہ امیدواران اس کے اوپر اپنا کریکٹر شو کریں گے، اپنا کردار شو کریں گے، اور 8 تاریخ کا دن انشاءاللہ حق اور سچا کی فتح کی کامیابی کا دن ہوگا، حق اور سچ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کا سورج انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی کی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بھی آئیں گے۔ اور میں 2 چیزیں یہاں پر لازمی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق چونکہ ایک بڑے مذہبی گھرانے سے ہے، میں نے خان صاحب کا جو توکل دیکھا ان دا لاسٹ 2.5 ایئرز، بہت قریبی قربت بھی رہی، اور بہت ساری میٹنگز میں ان کے ساتھ، پھر 1 on 1 بھی، اس بندے کا جو اللہ کی ذات پر توکل ہے وہ اتنا سٹرونگ اور فرم ہے کہ ہم میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ مثلا جس وقت خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہونے والا تھا تو میرے پاس کچھ رپورٹس آئیں، میں گیا خان صاحب کے پاس بنی گالا، آئی ڈیڈ انفارم ہم، اور وہاں پر 2 لوگ ایسے بھی موجود تھے جو آج خان صاحب کے ساتھی نہیں رہے، اور آپ یقین کریں کہ اٹ واز ریئلی سرپرائزنگ فار می کہ دا وے خان صاحب ہینڈلڈ دیٹ کمیونیکیشن، دیٹ میسج۔ اور مجھے انہوں نے ایک جملہ کہا اس وقت کہ حامد یار اتنی زندگی مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، عزت دی، شہرت دی، دولت دی، وقار دیا، مرتبہ دیا، اقتدار دیا، اب میں اپنی 70s کے اندر ہوں، تو اگر کوئی مجھے مار کے یہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں اس قوم کی امید توڑ دوں تو میں اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس قوم کی امید کو نہیں توڑوں گا۔ اب جب آدمی اتنے ہائی مورائلز کے اوپر کھڑا ہوا ہو اور وہ اتنا سٹرونگ ہو، اور ہمیں آج اس بات پر یقین کریں فخر محسوس ہوتا ہے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارے بڑوں نے، ہم نے مشرف صاحب کی جیلیں بھگتیں، ضیاء صاحب کی بھگتیں، تمام میاں ایون شہباز صاحب کی بھگتیں، لیکن ایک خان صاحب کے بارے میں جنرل پرسپشن تھا بہت سارے لوگوں کا کہ خان صاحب شاید جیل میں جا کے ٹوٹ جائیں گے، لیکن آج ہمارا سینہ فخر سے اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جب خان جس ثابت قدمی کے ساتھ اور جس طریقے سے جیل کے اندر اپنے موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ اور لاسٹ بات میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ووٹ خان ہی کی امانت ہے، عوام نے ووٹ دے کے ہمیں وسیلہ بنانا ہے، ان تمام امیدواران کو جن کو ووٹ ملے گا عمران خان کی حمایت کی وجہ سے اور عمران خان کے نام پر۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے پینل کی طرف سے تو کم از کم یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ یہ ووٹ، عوام کا ووٹ، یہ امانت عمران خان کے پاس 8 تاریخ کو پہنچا دی جائے گی۔ آگے سے اس امانت کا جو فیصلہ عمران خان کرے گا
وہی فیصلہ ہوگا. اگر عمران خان آدھے گھنٹے کے بعد کہے گا کہ ہم نے ریزائن کرنا ہے تو سب سے پہلا بندہ جو ریزائن کرے گا اس کا نام حامد رضا ہوگا. میں آپ تمام ساتھیوں کا مشکور بھی ہوں. اور آخر میں کچھ مشکلات کے حوالے سے کمپین میں چونکہ 8 ماہ روپوشی پھر پرچے ایف آئی آرز، اب تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ ایف آئی آرز کتنی ہیں اور ضمانتوں میں کتنوں پر ہیں، لیکن بہرحال میرے حلقے کے اندر اسپیشل کو مجھ سے محبت کی گئی کیونکہ میرے مقابلے پر راجہ ریاض صاحب تھے اور ساتھ والا حلقہ رانا ثناء اللہ صاحب کا تھا. تو میرے سے محبت یہ کی گئی کہ میرے نیچے چونکہ 3 ایم پی ایز بلکہ 4 ایم پی ایز آتے ہیں تو مجھے اوپر سے نشان مینار ٹاور الاٹ کر دیا گیا. پی پی 110 سے حسن زکا نیازی صاحب کو شٹل کاک الاٹ کر دی گئی. پی پی 111 سے حاجی بشارت ڈوگر صاحب کو حقے کا نشان الاٹ کر دیا گیا. پی پی 112 سے چودھری اسد محمود صاحب کو بیج کا نشان الاٹ کر دیا گیا. اور پی پی 113 سے سردار ندیم صادق ڈوگر صاحب کو بوتل کا نشان الاٹ کر دیا گیا. یہ 4 انتخابی نشان ہے اور 5واں میرا ہے. تو میں چونکہ خصوصی طور پر ہدف تنقید تھا، لیکن خان صاحب سے ایک وعدہ تھا کہ خان صاحب راجہ صاحب کو انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں پہنچنے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حلقے کی عوام کی استقامت کی وجہ سے، ان کے جوش اور جذبے کی وجہ سے راجہ صاحب نے راہ فرار اختیار کیا اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اب انہوں نے اپنے بیٹے راجہ دانیال صاحب کو ہمارے مقابلے پہ اتارا ہے. لیکن جس طریقے سے عوام محبت دے رہے ہیں، جس طریقے سے عوام پذیرائی دے رہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ 8 تاریخ کا سورج جو ہے وہ اس پورے پینل اور پاکستان میں تحریک انصاف کے تمام حمایت یافتہ امیدواران کی کامیابی کا سورج طلوع ہوگا، ان کی کامیابی کی نوید لے کر. اور مغرب کے بعد رزلٹ آنے کے بعد انشاءاللہ ہم سب عوام کی یہ امانت خان صاحب کے پاس لے کے جائیں گے، خان صاحب کے ہاتھ میں دیں گے. اس کے بعد جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. مرد کی زبان ہوتی ہے، آخری بات کر رہا ہوں، ہماری زبان عمران خان کے ساتھ ہے اور ہم سیاست کریں گے تو عمران خان کے ساتھ کریں گے. اور اگر مجھے کسی سٹیج کے اوپر فورس کیا جاتا ہے، یعنی معاملات، میں ہارڈ کور کرمنل نہیں ہوں، میں نے کبھی پاکستان کے اداروں کے خلاف بات نہیں کی، لیکن اگر مجھے وکٹمائز اتنا زیادہ کر دیا جاتا ہے کہ میری استطاعت سے باہر ہو جائے، میری بساط سے باہر ہو جائے، تو میں نے بڑا کیٹیگرائز کر کے یہ بات کہی تھی کہ میں نہ صرف اپنی جماعت کی صدارت سے ریزائن کروں گا بلکہ میں پاکستان کی نیشنلٹی بھی ودڈرا کر جاؤں گا. اور اس سے پہلے جن عوام نے مجھے منتخب کیا ہوگا ان کی وہ امانت ان کے ہینڈ اوور کر کے جاؤں گا. اس لیے کہ اگر اس ملک میں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا کسی کا ساتھ دینے کا، تو پھر میرا خیال ہے کہ میں اگر کسی اور جگہ پر ہی جا کے آباد ہو جاؤں تو میرے لیے بہتر ہوگا. سو مائی کمٹمنٹ، مائی پارٹیز کمٹمنٹ، مائی ایوری فیملی ممبرز کمٹمنٹ، اینڈ اسپیشلی میری تو چونکہ ہمشیرہ بھی آرمی ایکٹ کی ایف آئی آر میں نہ صرف نامزد ہوئی رانا ثناء اللہ اور راجہ ریاض کی وجہ سے، بلکہ انہیں اشتہاری بھی کر دیا گیا، وہ پی او بھی ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور گھروں سے ہمیں جو حوصلے ملتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کھڑے ہیں. یہ کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ غیر متزلزل ہے، یہ ان چیلنجیبل ہے. انشاءاللہ the day will come when عمران خان will be the Prime Minister of Pakistan again، اور ریاست مدینہ کا جو خواب ہے عمران خان نے وہ پورا ہوگا. بہت شکریہ. حامد رضا صاحب بہت شکریہ آپ کا. مجھے یاد ہے I interviewed you twice.